اور آپ کے جنگ نے تو پورے پاکستان کو پریشان کیا. جی پورے پاکستان کو مضطرب کر دیا فیصل آباد ڈویژن نے، جنگ ضلع نے. توجہ ہے؟ یہ جن لوگوں نے یہاں پر تکفیریت کا آغاز کیا، بنیاد ڈالی، جن لوگوں نے یہاں پر اس آگ کو جلایا، خود بھی اس آگ سے بچ نہیں پائے. ہماری تو تربیت ہی نہیں ہوئی تھی کسی کو مارنے کی، اس لیے کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ کسی کو ماریں. ہمارا دشمن بے وقوف ہے، وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں. وہ جو ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے بدن کو مارنے کی. اللہ کی اجازت بھی نہیں ہے. جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے کیا ان کا گلا گھونٹ دیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے کیا ان کا گلا گھونٹ دیا جائے؟ جو رسول اللہ کو نہیں مانتے ان کا جینے کا حق نہیں ہے؟ تو پھر جو صحابہ کو نہیں مانتے انہیں کیوں مارا جائے؟ یہ کون سی کسوٹی ہے؟ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ اور کر رہے ہیں چند لوگوں نے، چند نفسیاتی بیماروں نے اس شہر کے اندر تکفیریت کا آغاز کیا. اس کے پیچھے بھی سیاست تھی. ہم سنیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم بریلویوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تکفیریوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جب تک تم جیسے علنی تم نے پورے پاکستان میں لاکھوں دیواروں پر کافر کافر کے نعرے لکھے، ایسے ہی معافی معافی کے نعرے لکھو، تب معاف کریں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تم نے سنیت کو بدنام کر دیا، تم نے سنیوں کو بدنام کر دیا، شرمندہ کر دیا پاکستان میں اہل سنت کو. آج تمہارا تصور، آج تمہاری تصویر پوری دنیا میں بھدی نہیں ہے، بدنما ہے. جذباتیت، جی دہشت گردی، شدت پسندی. تمہیں نہیں پتا کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہیں نہیں لکھا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کافر کہا؟ تمہیں نہیں بات پتا حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کے لیے کیا فرمایا؟ مجھ سے ایک بہت بڑا مفتی کہنے لگے، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، ایوان صدر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ابھی 1 سال پہلے، صدر مملکت نے شیعہ سنی 17-18 شخصیات کو بلایا تھا. اس میں طالب جوہری صاحب تھے، میں تھا اور علامہ قاضی نیاز صاحب تھے. جوہری صاحب بزرگی کی وجہ سے نہیں جا سکے، قاضی صاحب اور میں اس اجلاس میں ہم پہنچے تھے. نہیں جاتے تو ہم اپنی بات نہیں کر پاتے. تو وہاں ایک مفتی صاحب ملے حاشیہ میں، حاشیہ ہوتا ہے نا ملاقات کا حاشیہ، حاشیہ میں ملے. کہنے لگے محرم آ رہا ہے، اپنے ذاکرین اور خطبہ سے کہیے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ نہ پڑھیں. تو کوئی بات ہے؟ تو جو ہے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا یہودی نہیں پڑھیں گے، عیسائی نہیں پڑھیں گے، ہندو نہیں پڑھیں گے، غیر مسلم ان کتابوں کو پڑھ کر طرح طرح کی کتابیں نہیں لکھیں گے، پھر آپ ریلیاں نہیں نکالیں گے. سب پتہ ہے. اگر ہم خود کہتے ہیں ذاکرین سے، میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ہم نے ذاکرین کے خطبہ کے اجلاسوں میں گزارش کی ہے کہ کسی بھی مسلک کے محترم اور بزرگ شخصیت آپ نہ مانتے ہو مگر وہ آپ کا بھائی مانتا ہے، آپ نہ مانتے ہو آپ کا پڑوسی مانتا ہے. آپ اگر کسی کو اپنا معتبر بڑا معظم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرا مانتا ہے اسے ماننے کا حق نہیں ہے. وہ مانتا ہے، اس کی وجہ سے خاموش رہو. ہمارے تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ ازواج النبی رضوان اللہ تعالی علیہما علیہا اور اصحاب پیغمبر خلفائے ثلاثہ، انہیں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا مانتا ہے. ان کی توہین، ان کے بارے میں بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے. میں انہیں آئیڈیل نہیں مانتا، یہ علیحدہ بات ہے.
میرے نزدیک وہ میرے رہنما نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے. میرے وہ پیشوا نہیں ہے، میرے پیشوا علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. یہ کہ موضوع روشن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں توہین کروں، میں کسی کی دل آزاری کروں. لہذا مائک پر، ممبر پر علنی کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کی شان میں، کسی دوست کے کسی بزرگ کو کے لیے نامناسب ہو، وہ جائز نہیں ہے. شیعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں شیعہ نہیں بچانا، تشیع بچانی ہے. میں اس بچے سے سوال کرتا ہوں، ہمیں شیعہ بچانا ہے یا شیعت؟ بھائی میں اور مجھ جیسے کیسے اور ہم سے کتنے افضل آئے اور چلے گئے. ان کے جانے سے امام بارگاہ بند ہوئے کیا؟ جلوس رکے کیا؟ شیعہ ایک فرد کا نام ہے، وہ آئے گا چلا جائے گا، لیکن شیعت ایک نظریے کا نام ہے. نظریے پر قربانیاں دی جاتی ہیں، نظریے کو قربان نہیں کیا جاتا. اور فرما رہے ہیں Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.